کرنا چاہ رہی تھی کہ روزہ رکھ کے مسواک یا ٹوتھ برش یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے روزے کی حالت؟ دانت صاف کرنا، پاکیزہ رہنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو سنتیں قائم کی ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ سے رہی ہیں، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ اپنے دانت، اپنے منہ کو صاف رکھیں۔ بدن کی پاکیزگی دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تو یہ روزے میں بھی ممنوع نہیں ہے۔ آپ روزے میں بھی دانت صاف کریں، روزے میں بھی پاکیزہ رہیں، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کی کوشش نہ کریں، باقی دانتوں کو صاف کرنا، منہ کو صاف رکھنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس کے پرانے طریقے تھے جس میں مسواک کر لیتے تھے، موجودہ زمانے میں آپ کوئی دوسرے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، یہ طریقوں کی تبدیلی ہوتی رہے گی، اصل حکم اسی طرح موجود رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دانت صاف رکھنے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو سوال انہوں نے کیا اس میں ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں جب ٹوتھ پیسٹ اور برش یوز کرتے ہیں تو جو پیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ آپ کے زبان پر آتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے شاید روزہ جو ہے وہ اس میں وہ خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پیسٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے اس کا اپنا ذاتی ذوق ہے، ورنہ یہ ہے کہ نہ وہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جزیات تک کے معاملے میں انسان کو کسی چیز کا پابند کر دے۔ تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذائقہ اس طرح کا آ جاتا ہے تو مقصود اس سے نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے اس پر آپ قائم ہیں، تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو مسواک کر لیں، آپ چاہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیں، چاہیں تو برش سے دانت صاف کر لیں، چاہیں تو انگلی سے صاف کر لیں، جو بھی طریقے آپ کے خیال میں مقصد صفائی حاصل کرنا، صفائی آپ کو حاصل کرنی چاہیے، اور صفائی ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ تطہیر بدن کی پاکیزگی، منہ کو صاف رکھنا، ناک کو صاف رکھنا، یہ ہمارے دین میں ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا مزمزہ، یہ اس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں، استنشاق ہے، یہ چیزیں اس لیے لازم کی گئی ہیں تاکہ یہ سارا چہرہ صاف رہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو بندہ مومن سے جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز طہارت، پاکیزگی اور صفائی بھی۔ ٹھیک جی، آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ قیام اللیل پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے، قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو 5 نمازیں ہیں جو مجھ پر آپ پر فرض کی گئی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ وہ 5 نمازیں اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے تھے، وہ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، وہ ہم عاجز لوگ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو کسی تفریق کے بغیر لازم ہے۔ صحیح۔ ایک زائد نماز تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی، ٹھیک ہے، اور آپ پر لازم کی گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے۔ حکم تو سورہ مزمل میں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ رات کو اٹھیں، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات، اور اٹھ کے اس نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن وہاں سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ کہا گیا کہ من اللیل فتہجد بہ، یعنی آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا مطلب ہے نیند توڑ کے اٹھنا، اس کا اہتمام کریں رات کے وقت۔ اور جب یہ اہتمام آپ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ نافلۃ لک، یہ ایک زائد نماز ہے جو آپ پر لازم کی گئی ہے، تو تہجد کی نماز آپ پر لازم کی گئی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جو سورہ مزمل کا حکم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، تو اس سے قیام اللیل کی اصطلاح بن گئی۔ اوکے، یعنی تم رات کے وقت اٹھو مگر تھوڑا، تو قم اللیل کے جو الفاظ ہیں یعنی رات کے وقت اٹھو، اس سے یعنی ظاہر ہے اسی کا مصدر ہے قیام، تو قیام اللیل کی اصطلاح اس سے وجود میں آ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو قیام اللیل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ تہجد کی تعبیر بھی بہت بعد میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کی، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ فعل آ گیا تھا فتہجد بہ، تو تہجد قیام اللیل ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ رات کے وقت نیند توڑ کے اٹھیں اور رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر طرح کے طبائع ہوتے ہیں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ نے اجازت دے دی تو اب تہجد جو ہے رمضانوں میں بالخصوص جب لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو عام طور پر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات، اور یہ قیام اللیل ہی کی اس میں دیکھیے اس کا اصل وقت تو وہی ہے کہ آپ نیند توڑ کر اٹھیں، ٹھیک، اور فجر سے پہلے فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
اور چونکہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، نصف اللیل ہے، تو اس کے بعد گویا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اصلی وقت وہی ہے، ٹھیک، آپ کو اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ہم میں سے ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو اس وقت اس کا اہتمام کرے۔ لیکن لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے اجازت دی ہے، اس وجہ سے لوگ اگر عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ ان کو اجر عطا کرے۔